السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا مدينة العلم وأبي بكر أساسها وعمر سقفها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، محرم الحرام میں یہ خلفائے راشدین کے سلسلے میں جو مضمون شروع کیا تھا، آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بعد آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جن کو مسلمانوں نے منتخب کیا خلافت کے لیے۔ بیٹا یعنی پڑھو، ادھر جاؤ، وہاں پہ جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب خلافت قائم ہوئی تو بدقسمتی سے مسلمانوں کی خلافت کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک خلافت جو یہاں مکے میں اور مدینہ میں قائم تھی، اور
دوسرا گروپ اور دوسرا ٹکڑا جو شام اور فلسطین کا علاقہ ہے وہاں پر تھا۔ وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسلمانوں کے فوج کے کمانڈر تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جب خارجیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ پہلے ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دیں گے، ان کو کیف کردار تک پہنچائیں گے، ان کو پھانسی پہ لٹکائیں گے، اس کے بعد پھر مسلمان جو ہے وہ اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جو دوسرے جید صحابہ تھے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ابھی جنازہ اٹھنے بھی نہ پائے، جو خلیفہ ہے اس کا جنازہ ابھی اٹھنے بھی نہ پائے کہ دوسرے خلیفہ کا انتخاب ہو جائے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر ہم نے قاتلوں کو پکڑا نہیں، ان کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا، تو یہ خون خرابہ جو اب شروع ہوا ہے پھر یہ رکے گا نہیں، بڑھتا چلا جائے گا۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے جو قاتلان عثمان ہیں، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، ان کو کیف کردار تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہے، ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو پہچانتی ہیں جو یہاں پہ قتل کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے؟ گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہدایت پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو مدینے کے نوجوان تھے انہوں نے، تاکہ جو مخالفین ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ ان کو روکنے کے لیے حضرت علی نے اپنے بچوں کو وہاں پہ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں تو محاصرہ ہے، یہاں سے داخل نہیں ہو سکتے، تو وہ دوسرے گھروں کے اندر داخل ہوئے، محلے کے دوسرے گھروں میں داخل ہوئے، اور وہاں سے چھتوں پہ سے کودتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں پہچانتی۔ 3 آدمی تھے، ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر، ایک وہ تھے، اور باقی 2 باہر کے لوگ تھے جن کو میں نہیں جانتی۔ تو جب محمد بن ابی بکر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا
آج تمہارے باپ ابو بکر زندہ ہوتے تو کیا تم یہ حرکت کر سکتے تھے؟ تو اس پر انہوں نے اپنی تلوار جو تھی پھینک دی. مطلب یہ وہ اس مقابلے سے دستبردار ہو گئے، ہٹ گئے. لیکن جو باقی دو لوگ تھے وہ خارجیوں میں سے تھے. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بھائی جب بلوا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر اور حملہ کرتے ہیں ایک ساتھ، تو اس میں تو قاتل کا پتہ نہیں چلتا. مثلا تیر ہے، اس زمانے میں تیر چلتے تھے، تو ایک ساتھ اگر 10 آدمی تیر جو ہے وہ چلائے تو اب یہ تو پتہ نہیں کہ کس آدمی کے تیر سے جو ہے وہ آدمی ہلاک ہوا ہے، کس آدمی کے تیر سے جو ہے وہ موت واقع ہوئی ہے. تو اس کو کہتے ہیں بلوا. جب کوئی مجمع اکٹھا ہو کر حملہ کرتا ہے، اس میں قاتل کی شناخت نہیں ہوتی، پتہ نہیں لگتا. تو لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں. تو مدینے کے جو لوگ تھے، مکے کے جو لوگ تھے، انہوں نے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. لیکن شام اور فلسطین کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کی خلافت کے اوپر بیعت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے قاتلان عثمان کو تلاش کریں، اس کے بعد بیعت کریں گے. تو یہاں سے مسلمانوں میں 2 گروپ ہو گئے. اچھا، ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے. جو سیاستدان ہوتا ہے، جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے پاس ہتھیار تو ہوتا نہیں ہے، تو اس کے بعد طاقت نہیں ہوتی. اس کے بعد تو صرف ایک ہی طاقت ہوتی ہے، وہ ووٹ کی طاقت ہے. لیکن جس کے پاس بندوق ہوتی ہے، وہ اپنی بندوق کے زور کے اوپر ووٹ کی طاقت کو دبا دیتا ہے. بھائی میرا فیصلہ یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں مارشل لا، فوجی حکومت. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جو بحری بیڑا تھا اور بحری فوج تھی، اس کے سربراہ تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، کمانڈر تھے پوری فوج کے سربراہ کے. تو لہذا آپ نے اختلاف کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت پر بیعت نہیں کی. آپ نے کہا میں بیعت نہیں کرتا. تو یہاں جو حکومت بنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، وہ کمزور حکومت تھی، کیونکہ ایک دھڑا جو تھا وہ الگ تھا اور دوسرا دھڑا جو ہے وہ الگ تھا. لیکن وہ خود جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، وہ ایک صحابی رسول ہے جو حالت ایمان کے اندر، اور ایمان بھی اس وقت میں کہ جس وقت میں صرف چند لوگ اسلام قبول کر سکے تھے، چند لوگ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اس وقت آپ کی عمر 12 یا 13 سال تھی. تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ اپنے خاندان والوں کو، اپنی برادری والوں کو اللہ سے ڈرائیے، ان کو دعوت دیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی دعوت کی، بلایا، اور وہاں پہ اعلان کیا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا، کون اسلام کی دعوت جو ہے وہ دے گا میرے ساتھ مل کے، اسلام کی تحریک کے اندر میرا ساتھ کون دے گا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اگرچہ آپ کی عمر ابھی 12-13 سال ہے،
لیکن آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، مرتے دم تک میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہے، میرا قد چھوٹا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قد چھوٹا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میرا قد چھوٹا ہے، میری ٹانگیں کمزور ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ جذبہ تھا، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ ایک جنگ تھی، اس کے اندر 2 بچے تھے، ان بچوں نے جو ہے وہ جنگ میں حصہ لیا اور اسلام کے دشمنوں کو قتل کیا۔ تو جذبہ جب ہوتا ہے تو چھوٹا آدمی بھی بعض اوقات بڑا کام کر جاتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اندر جذبہ تھا، آپ نے دعوت دی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قبول کر لی اور کہا میں آپ کی تحریک پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ چونکہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اس وقت چھوٹے تھے، تو جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نگہبانی، آپ کی دیکھ بھال اور آپ کی پرورش کی۔ پھر تیسرا اعزاز آپ کو حاصل ہوا، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد بنے۔ یہ جو میں نے حدیث تلاوت کی، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی تشریح کی کہ اسلام کیا ہے، اور جب بھی کوئی عبارت قائم ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ستون کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، مدینہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں شہر کے، میں علم کا شہر ہوں۔ وابی بکر اساسہا، اور ابو بکر جو ہے یہ اس کی بنیاد ہے، بنیاد جو پلر جس کے اوپر عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ وعمر حیطانہا، اور عمر جو ہے وہ اس کی دیواریں ہیں۔ وعثمان سقفہا، سقف کہتے ہیں چھت کو عربی میں، فرمایا کہ اور عثمان جو ہے اس کی چھت ہے۔ جب اسٹرکچر کھڑا ہو جائے عبارت کا تو اس کے اوپر جو آخری چیز ہوتی ہے وہ چھت ہوتی ہے، چھت اس کے اوپر بنائی جاتی ہے، اور اگر چھت نہ ہو تو عبارت مکمل نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وعلی بابھا، اور علی جو ہے یہ اس عمارت کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کارنامے بہت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کل علم اس شخص کو دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ دوسرے دن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، آپ کی مجلس ہے، اور صحابہ منتظر ہے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے، یہ جھنڈا جو ہے یہ مجھے مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کا ہے؟ وہ حضرت علی کا ہے، علی کا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھیں دکھلے آ رہی تھیں، تو اس کی وجہ سے وہ گھر کے اندر تھے۔ فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آ گئے۔ فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری آنکھیں جو ہے وہ دکھلے آ رہی ہیں، آنکھوں میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن
آپ کی آنکھوں میں لگایا، حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے نہ میری کبھی آنکھیں دکھنے آئی، نہ میری کبھی آنکھوں میں درد ہوا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس کے بعد سے میری بینائی میں اضافہ ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی میں بینائی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ دن جس دن کے بعد سے اصل میں صحابہ جو تھے نا، صحابہ عشق رسول کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، کہ یہ لوگ کیا تھے؟ شدت سے محبت کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ کی آنکھیں صحیح ہو گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دے دیا۔ خیبر کی وہ دیوار کی جس کو 80 لوگ ملا کر ہلا نہیں سکے تھے، خیبر کا وہ قلعہ، وہ دیوار جس کو 80 لوگ مل کر ہلا نہیں سکے، گرا نہیں سکے، اس کو اکیلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے گرا دیا، اور محاصرہ توڑ کے جو ہے وہ اندر داخل ہو۔ ایک مرتبہ فتح خیبر کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا دور آیا، تو ایک آدمی آیا اور آ کے اس سے پوچھا کہ اینہ امیر المومنین، امیر المومنین کہاں ہے؟ اینہ امیر المومنین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پوچھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھ کے چنے کھا رہے تھے، ایسے وہ بوریا کا چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر چنے کھا رہے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا انا علی، میں ہوں علی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے علی ہو گئے، چھوڑے جائے، مجھے صحیح بتایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا بھائی میں ہی ہوں علی۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ہمارے جو خلفاء تھے ان کا حال یہ تھا کہ لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے، ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ جو ہے وہ اس طرح چٹائی پہ بیٹھا ہو، ایک بادشاہ جو ہے وہ چنے کھا کے گزارا کر رہا ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بار بار یقین دلایا کہ بھائی میں ہی ہوں علی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو چنے کھا رہے ہیں، علی تو وہ تھے کہ جنہوں نے اس قلعے کو گرا دیا جس کو 80 آدمی نہیں گرا سکے، مجھے تو وہ علی چاہیے۔ یہ تھی شان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ شیر خدا کا جو آپ کو لقب ملا تھا وہ اسی بہادری کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے ملا تھا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک واقعہ تو اس وقت پیش آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے مکے کے لوگ جمع ہوئے دارالندوا میں، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم سب مل کے جانے نہیں دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں مکے سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امانتیں جو تھی، جو آپ کے پاس لوگوں نے رکھوائی ہوئی تھی، اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ان کا سونا، ان کے پیسہ اور ان کی دوسری چیزیں، وہ سب کے سب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے تھے، اور کہا کہ یہ امانتیں آپ لوٹا کر، جس کی جو عبادت ہے اس کو لوٹا کر، اور آپ پھر صبح میرے پاس آ جائیں، غار ثور کے اندر وہاں پہ آ جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ ساری امانتیں لے لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل گئے۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا اس واقعے کے بعد میں کہ اے علی آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوا، لوگ وہاں تلواریں لے کے محاصرہ کرے ہوئے کھڑے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملیں گے تو آپ کو مار دیتے وہ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا فرمایا
فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ امانتیں لوٹا کر تم صبح میرے پاس آ جانا، تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، چونکہ نبی نے کہا ہے کہ میرے پاس آ کے مجھ سے مل جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں زندہ سلامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکورٹی گارڈ بٹھا دیے، سازشیں ہو رہی تھی، یہودیوں کی سازشیں ہو رہی تھی، ادھر سے ادھر خطوط روانہ کیے جا رہے تھے اور خبریں پہنچائی جا رہی تھی کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ کرنا ہے، پلاننگ ہو رہی تھی جنگ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اے علی، جاؤ اور جا کے مدینے کے فلانے راستے میں، فلانے بارڈر کے اوپر، وہاں ایک عورت ہوگی، جا رہی ہوگی، اس کو پکڑنا اور اس سے کہنا کہ تیرے پاس جو خط ہے، مجھے سازش کے لیے جا رہا تھا، تیرے پاس جو وہ خط ہے وہ دے مجھے، اور وہ خط دے کے میرے پاس آ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اچھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں گئے حضرت علی کے ساتھ، اور جا کے وہاں راستے میں اس جگہ پہ جس جگہ، اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا، لیکن آپ بتا رہے کہ اس جگہ پہ ملے گی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہا تھا۔ تو جا کے پکڑ لیا اور کہا کہ ٹھہر جائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ وہ خط دے دے۔ اس نے بولا میرے پاس نہیں، کوئی خط وط نہیں ہے۔ اچھا، اب عورت ذات ہے، دیکھیں مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے سامنے آپ کی مخالف جنس آ جائے، مار دے اس کو تو آپ دو تھپڑ مار کے کہیں گے نکال کہاں ہے خط، لیکن عورت ذات کیا کرے؟ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے خط۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کے کہا کہ نکالتی ہے یعنی خط نکال۔ اس نے کہا نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے خط، میں کہہ رہی ہوں نہیں، قسم کھا رہی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو غصہ آ گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے غصے میں فرمایا کہ تیرے کپڑے اتار دوں گا، خط دے دے۔ وہ ڈر گئی، اس نے جو تھا اپنے بالوں کا جوڑا کھولا اور اس کے اندر وہ بالوں میں وہ خط جو تھا وہ چھپا ہوا تھا، اور وہ اس سے تو اس سے حضرت علی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس خط ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور یہ کہا کہ تم جاؤ اور اس کے بعد خط ہے، وہ خط تم لے آؤ، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اس کے پاس خط ہے تو مجھے یہ یقین تھا کہ تیرے پاس خط ہے۔ سورج اور چاند اپنی جگہ سے جو ہے وہ ہٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہو سکتی۔ کسی نے بڑی اچھی ترجمانی کی، فرمایا کہ برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی۔ رسول اللہ کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے، اور جو اللہ کا علم ہے وہ علم الغیب ہے، اور وہ علم پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو۔ آپ کا دور خلافت ہے، ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے قاضی شریح کی عدالت میں، جو آپ کے دور خلافت کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کی عدالت میں آ کے کہا کہ میری زرہ جو ہے یہ حضرت علی کے پاس ہے، میری زرہ ہے یہ حضرت علی کے پاس ہے، اور حضرت علی کون ہے؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، سربراہ مملکت۔ فرمایا کہ میری زرہ جو ہے وہ دلوائے۔ اچھا، اب یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی
آج کے دور میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت صحابہ سے یہ توقع تھی؟ صحابہ کسی کی چیز رکھ سکتے تھے اپنے پاس؟ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے، طلب کر لیا اور طلب کر کے کہا، کٹہرے کے اندر بلایا قاضی شریح نے اور کہا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، آپ سے سوال جواب۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اے قاضی شریح، میں امیر المومنین ہوں اور یہ ایک یہودی ہے، آج آپ اس کے برابر میں مجھے کھڑا کریں گے؟ اب سنیے، یہ ہے انصاف۔ آج ہمارے یہاں تحریک انصاف تو ہے، لیکن انصاف نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا قاضی شریح نے، جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے، فرمایا کہ یہ عدالت ہے، اس عدالت کے اندر آپ امیر المومنین نہیں ہیں، آپ ایک عام آدمی۔ اس وقت جو فیصلہ ہوگا وہ ایک اسلامی عدالت کا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا کہ دعویٰ یہ ہے اس یہودی کا کہ اس کی درہ جو ہے یہ آپ کے پاس ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نہیں، یہ غلط کہتا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ درہ میری ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ میرا بڑا بیٹا ہے حضرت حسن، یہ گواہ ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ درہ جو ہے یہ میری ہے، اور دوسرا یہ میرا غلام ہے جو اب آزاد ہو چکا ہے، یہ گواہ ہے۔ 2 گواہیاں چاہیے کسی بھی مقدمے کے لیے، 2 گواہیاں جو ہے وہ شرط ہوتی ہے قانون کے مطابق۔ تو قاضی شریح فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ غلام جو آپ کا غلام ہے، اس کی گواہی تو میں اس لیے قبول کر لیتا ہوں کہ اب یہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا، یہ آپ کا آزاد کردہ غلام ہے، تو لہذا اس کی گواہی تو میں مان لیتا ہوں۔ لیکن اسلامی شریعت کی روح سے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس اگر کوئی دوسرا گواہ ہے تو لائیے، ورنہ یہ زرہ جو ہے یہ یہودی کے حوالے ہے۔ زرہ حضرت علی کی، وہ جھوٹا ہے یہودی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ زرہ جو تھی وہ یہودی کے حوالے کر، فیصلہ ہو گیا، جج نے فیصلہ لکھ دیا، اس کو زرہ مل گئی، اب یہ عدالت سے باہر آ۔ اتنی بڑی اسلامی ریاست کا، مدینے کی ریاست کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ سربراہ مملکت اپنی عدالت کی، اپنے عدالت سے مقدمہ ہار کے آ رہا ہے۔ آج ہو سکتا ہے؟ آج تو قانون یہ ہے کہ جو صدر ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا عہدہ جو ہے وہ معزز ہے، لہذا وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوگا۔ اس وقت امیر المومنین کھڑے عدالت کے اندر، ہیڈ آف دی اسٹیٹ اپنی مملکت کی عدالت سے مقدمہ ہار کے آ رہا ہے، اور ایک یہودی مقدمہ جیت کے آ رہا ہے، عدالت سے باہر آ گیا۔ عدالت سے جب باہر آ گئے تو وہ یہودی جو تھا وہ کہتا ہے کہ آج میں نے اسلامی ریاست کے اندر عدل و انصاف کا جو نظارہ دیکھا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، یہودی مسلمان ہو گیا۔ میرے دوستو یہ تھا کریکٹر، میں یہ بتا رہا ہمارا یہ کریکٹر تھا اس وقت مسلمانوں کا۔ آج کیا ہے ہم؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اب جب کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ زرہ میں تجھے دیتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں، اسی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اسی عدل و انصاف کو معاشرے میں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ خلفائے راشدین جو ہے وہ ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان ستاروں کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا